المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وعن أبي المخارق رضي الله تعالى عنه قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مخارق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو سرکار نے فرمایا میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا، مغیب فی نور العرش، جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا، جس شخص کو عرش کے نور نے ڈھانپا ہوا تھا. قلت من ھذا اھذا ملک، تو سرکار علیہ السلام فرماتے میں نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ یعنی سرکار علیہ السلام نے پوچھنا چاہا کہ یہ جو ایسا شخص جس کو اتنا اعزاز دیا گیا ہے، جس کو اتنا اکرام دیا گیا ہے، کہ جس کو اللہ کے عرش کے نور میں چھپایا گیا ہے، اھذا ملک، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ قیل لا، تو جواب ملا نہ یہ فرشتہ نہیں ہے. قلت نبی، سرکار نے دریافت کیا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ قیل لا، تو جواب ملا یہ نبی بھی نہیں ہے، نہ کوئی یہ فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے. فرمایا قلت من ہوا، سرکار علیہ السلام نے پھر دریافت کیا من ہوا، پھر یہ کون شخص ہے کہ جس کو اتنا اعزاز دیا گیا ہے، جس کو اتنا جو ہے پروٹوکول قیامت کے دن جو ہے دیا گیا ہے کہ جہاں ہر بندہ نفس نفسی کا عالم میں ہوگا، جہاں ہر بندہ جو ہے بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی کہیں نیکی نہ دینی پڑ جائے، سورج سوانیزے پر ہوگا، تو اس وقت اس شخص کو جو ہے وہ عرش کے نور میں چھپایا جائے گا. تو سرکار نے فرمایا من ہوا، یہ کون شخص ہے کہ جس کو سرکار علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ تو آپ کو جواب دیا گیا ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ. تو آپ کو جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی تھی. یعنی اس کا جب یہ دنیا میں تھا تو اس وقت یہ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا تھا. اللہ کے ذکر کی فضیلت کثرت کے ساتھ کرنا، یہ پورا ہمارا موضوع پیچھے گزر چکا ہے. سرکار علیہ السلام نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ جب تو فوت ہونے لگے کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہو. اور ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اسلام کے احکامات تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی ایسا ایک عمل بتائیے جس کو میں لازمی پکڑوں، جس کو میں ہمیشہ کرنے لگ جاؤں اور میں نجات بھی پا جاؤں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ مسلسل تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ساری فضیلتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر فرماتا ہے. تو یہاں اسی بندے کا ذکر ہو رہا ہے تو جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا تھا، تو یہ قیامت کے دن اس کو جو ہے اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اس کو عرش کے نور میں، عرش کی جو روشنی ہوگی اس میں اس کو چھپایا گیا ہے. آگے فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور فرمایا یہ جو نور میں چھپایا گیا شخص ہے اس کا دوسرا کام یہ تھا کہ اس کا دل جو ہے مساجد کے ساتھ معلق رہتا تھا، ہر وقت اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا تھا.
ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا رہتا تھا، دوسری نماز پڑھ کر تیسری نماز کے لیے انتظار کرتا رہتا تھا، الغرض کہ اس کا دل ہر وقت مسجد سے جڑا ہوا ہوتا تھا۔ اب ہم فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلتے ہیں تو جو پکے نمازی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بازار چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی کام کاج کے سلسلے میں، روزی کے سلسلے میں جو ہے وہ کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز ہوگی یا ظہر کا وقت آئے گا، یا کوئی دکاندار ہے دکان پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، دل و دماغ میں ہوتا ہے، یا وہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے تو وہ ہر وقت اسی ٹو میں لگا ہوتا ہے کہ کب ظہر کی اذان ہوگی اور میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ ظہر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، تو اب وہ عصر کے انتظار میں رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھ لی، اب وہ مغرب کے انتظار میں رہتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی تو عشاء کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو اس نیت کے ساتھ سوتا ہے کہ میں جلدی صبح اٹھوں گا اور فجر کی نماز ادا کروں گا۔ جو ایسا شخص ہے کہ جس کا ہر وقت جو ہے وہ دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق پکڑا ہوا ہے، تو فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اور تیسرا نمبر پر یہ شخص کون سا کام کرتا تھا؟ ایک تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، دوسرا اس کا کام کیا تھا؟ وہ مسجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوا تھا، اور وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ، اور تیسرا کام اس کا یہ تھا کہ اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کہلواتا تھا، نہ خود کہتا تھا نہ کسی سے کہلواتا تھا۔ تو والدین کو برا بھلا کہنا تو یہ تو جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی دیکھنا چاہتے ہو، تم سمجھو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے والد کو دیکھ لو، اگر والد راضی ہے تو سمجھ لو اللہ بھی راضی ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو سمجھ لو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ تو یہ والد ہو یا والدہ ہو، والدین دونوں، والد اور والدہ دونوں کو برا بھلا کہلوانا یہ تو بری بات ہے، لیکن جو بندہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو اف تک نہ کہے، والدین کا ادب و احترام کرے، والدین کو کوئی بھی، سب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بری، یعنی اس بندے کی شان کے مطابق کوئی ایسا ہلکا جملہ بول دینا یہ سب کہلاتا ہے، تو کوئی بھی ایسا ہلکا جملہ والدین کو نہیں بولتا، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، تو یہ ایسا بندہ جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نور میں جو ہے اس کو چھپایا جائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنی ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اس شخص کو دیکھا کہ وہ مغیب فی نور العرش، کے اللہ کے نور، عرش کے نور میں، اللہ کے عرش کی روشنی میں وہ چھپا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا۔ تو جب پوچھا گیا یہ کون ہے تو فرمایا گیا کہ دنیا میں ایک تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، دوسرے نمبر پر فرمایا اس کا دل مسجد کے ساتھ تعلق پکڑے ہوتا تھا، ہر وقت اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا تھا، اور یہ تیسرے نمبر پر یہ اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کہتا تھا، والدین کو سب و شتم نہیں کرتا تھا، والدین کے بارے میں کوئی ہلکی بات، کوئی بری بات نہیں کہتا تھا۔ یہ تین کام جو ہے وہ دنیا میں رہ کر کرتا تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن آج سارے عوام محشر جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوں گے سب کے سامنے اس کو اعزاز دیا گیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نور میں جو ہے وہ چھپایا جائے گا۔ تو یہ تین کام جو ہے یہ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بہت ہی آسان ہے کہ ہم نے ہر وقت اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنی ہے، کہ جب بھی ہم جہاں جائیں کام ہم نے ہاتھ سے کرنا ہے، چلنا ہم نے پاؤں سے ہے، ہماری زبان فارغ ہوگی تو کم از کم سبحان اللہ کہتا رہا کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو بھی ہمیں اللہ کا ذکر آئے وہ ہم کرتے رہیں، تو یہ کیا ہوگا کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ اور جو بندہ کوئی بھی کام ہر وقت عادت بنا لیتا ہے تو مرتے وقت وہی کام جو ہے وہ دہرا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ پاک نصیب فرمائے گا، اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم بھی فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اپنے دلوں کو مسیح کے ساتھ جوڑنا ہے، چاہے وہ رمضان مبارک ہو، چاہے وہ رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہو، ہم نے اپنا دل مسیح کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم مسجد سے نہ جائیں، کوئی دور چلے گئے ہیں،
تو وہاں کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، مسجد کے ساتھ تعلق نہ توڑیں۔ تو جب یہ کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ جو یہ شخص جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے دیکھا تھا تو اسی طرح ہمیں بھی انعام دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے اپنے والدین کی قدر کرنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، والدین کو، کیونکہ آج کے معاشرے میں بہت ساری شکایتیں آتی ہیں کہ بیٹے جو ہے وہ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، والدین کا ادب نہیں کرتے، والدین کا احترام نہیں کرتے، والدین سے جو ہے وہ اف تک جو ہے وہ اس سے، حالانکہ قرآن نے اف تک منع کیا ہے تو ہم تو اف سے بڑھ کر گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں، پتہ ایسے جملے بولتے ہیں کہ شاید بندہ اپنے بیٹے کو بھی نہ بولے، ہم اپنے والدین کے لیے بولتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے والدین کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ تین کام کر لیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہر بندہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس بندے کو بھی جو ہے عرش کے نور میں چھپایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ذاکر والی زبان عطا فرمائے، ذکر سے تر زبان عطا فرمائے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا دل عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔